بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ایک اور بڑے سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی ملک میں موجود قیادت یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ دیا ہے کہ عمران کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے انہوں کرن دیو۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج پی ٹی آئی کے درخواست کے اوپر، جو کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے دائر کروائی تھی، جو اسلام آباد کے جو ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ درخواست گئی تھی، اور اس میں جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کے وہ ظاہر ہے کہ پی ٹی کے سے ہمدردی رکھتے ہوں گے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ بابر وان صاحب وہاں پر پیش ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جلسہ کرنے دیں، یہ ہمارا عینی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کر لو بہو جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بابر وان صاحب نے پھر بات کرنے کی کوشش کی تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جو کہ ظاہر ہے کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ڈونٹ وری، ہم آپ کی طرف سے بات کر رہے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس پر لوگوں کو یاد آ گیا وہ وقت جب جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوا کرتے تھے، تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور پی ٹی آئی کو مکمل ریلیف ملتا تھا۔ میاں نواز شریف اور ان کے چاہنے والوں کو باقاعدہ طور سے ثاقب نثار صاحب کی عدالت نے کیا کہنا چاہیے مردود حرم قرار دے دیا تھا اور جیلوں میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ والا دور جو ہے لوگوں کو یاد آ گیا، اور جو مانگا پی ٹی آئی نے وہ دے دیا۔ انہوں نے کہا جی H9 پارک میں جلسہ کر دیں، انہوں نے کہا جناب H9 پارک میں جلسہ کریں۔ آئی جی کو حکم دیا کہ جناب 3 گھنٹے کے اندر جلسے کے انتظامات کمپلیٹ کریں، اور کہا کہ کوئی جلسے کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہ جلسہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پوچھا بابر وان سے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ جلسہ کب تک جاری رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آج تو ہم جلسہ شروع کر رہے ہیں، فیصلہ سیاسی قیادت نے کرنا ہے کہ کتنے دن بہنا ہے تو کتنے دن نہیں بہنا۔ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اس پر بات ختم ہو گئی، اور ٹوٹل جو میں اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، بہت ساری گفتگو درمیان میں ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس حکم کو، اس ہمدردی کو، ان کے ساتھ ایک جو یعنی کہا جائے کہ ان کو ایک رائٹ دیا گیا ایک آئین کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کہ آپ اپنا جو ہے وہ پرامن کیا کہنا چاہیے جلسہ کر لیں، اور رائٹ ٹو اسمبل ظاہر ہے کہ ہے، اس کے مطابق آپ یہ کر لیں۔ لیکن اس کو عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں اور جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جہاد کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ فساد کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ وہ انہوں نے 1 منٹ نہیں لایا پائی نے، انہوں نے کہا جناب دیکھی جائے گی، کوئی گل نہیں، اسی تے پائیں ڈی چوک ہی جاواں گے، اور ڈی چوک جا کر جو ہے وہاں پر جو دل کرے گا کریں گے، اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں تاریخ نہیں ملتی۔ مطلب ہے کہ لمبا پروگرام پائی دا۔ یہی بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا پورے پاکستان میں سارے جو یوتھی ہیں وہ باہر آ جائیں اور احتجاج کریں، اور اب وہاں پر دھرنے دے دیں، یعنی پورے پاکستان کو جام کرنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے۔ یہ فساد ہے۔ اور جیسے ہی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے سر، تو رانا ثناء اللہ صاحب اور جتنی ظاہر حکومت ہے انہوں نے اپنے جو پولیس والے تعینات تھے، جو لگے ہوئے تھے کنٹینرز، جو رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی، ان کو ہٹا لیا۔ اس کے بعد جناب یوتھیے چڑھے جناب بلیو ایری کے اوپر اور ڈی چوک پہنچ گئے، اور راستے میں جس جگہ پر درخت نظر آئے سر، ان درختوں کو انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی۔ اس کا ایک یوتھیائی جو لاجک پیش کی گئی ایک ویڈیو کے اندر، ویڈیو میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی گائیڈ لائنز ہیں، اور آگ لگی ہو، خون ہو، مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائی جا سکتی، تو اس کو ظاہر فالو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو ویڈیو میں ہے وہ ایک یوتھیے کی، اس نے ایک یوتھیائی لاجک پیش کی ہے۔ اس نے کہا کہ جناب ہم نے درختوں کو آگ اس لیے لگائی ہے کیونکہ یہاں پر فضا کے اندر جو ہے وہ آنسو گیس کی بہت زیادہ بو ہے، اور وہ آنکھوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، سانس کو بھی کر رہی ہے، تو اگل آتی ہے تو اس سے وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک عجیب یوتھی لاجک ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگی تو انہوں نے سا آئے گا، یعنی دنیا کی واحد مخلوق ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے سانس لیتی ہے، حالانکہ پوری دنیا کیا پوری کائنات میں آکسیجن واحد ذریعہ ہے جس سے لوگوں کو سانس آتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ سانس کو لینے میں دشواری پیدا کرتی ہے، وہ آکسیجن کو کل کرتی ہے۔ پتہ نہیں کتوں قوم یوتھ وکھری ہے بہو جی، انہیں دا جرسومہ ہی وکھرا ہے، ان کی کوئی اپنی لاجکس ہے، تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ بل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس جو
آج عمران خان کے ساتھ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ایک بار پھر. پہلے بھی عمران خان کبھی سپریم کورٹ سے مایوس نہیں ہوئے سوائے ایک دفعہ کے, اور وہ اس لیے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب آئین نو بالکل نہیں پیرا تھلے نو لنٹر پہ سن کے طریقے عدم اعتماد پیش ہی نہیں ہو سکتی, اس پر انہوں نے وہ ایکشن لیا تھا اور از خود نوٹس لے کے تو آرڈر جاری کیا تھا. اس کے بعد عمران خان نے باقاعدہ طور پر کمپین چلانی شروع کر دی تھی کہ جناب یہ مجھے بڑا تکلیف ہوئی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اور رات کے 12 بجے عدالت لگ گئی. اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جناب یہ نیوٹرل ہے نا, نیوٹرل, وہ نیوٹرل رہے. پھر انہوں نے کہا نیوٹرل جو ہے نا وہ نیوٹرل نہ رہے. یعنی عمران خان چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہیں وہ ہو جائے, وہ کہے کھڑے ہو جو لوگ کھڑے ہو جائیں, وہ کہے بیٹھو لوگ بیٹھ جائیں. یہی وہ رویہ جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے چاہتے ہیں. اور جب کوئی ان کی بات نہیں مانتا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ بہو جی انج نہیں ہونا ہے, آئینے کا ہے, اس میں ایسے ہوگا, تو وہ فوری طور پہ کمپین شروع ہو جاتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اس بات کو بڑا اچھے طریقے سے پن پوائنٹ کیا ہے, یعنی انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ خان صاحب جو ہیں یہ جس نے ان پر احسان کیا ہے انہوں نے محسن کچھ نہیں کیا ہے. یہ جناب شروع ہوئے ماجد خان سے تو علیم خان تک دیکھ لیں, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لڑ لے رہے تو اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے جانورتی کر کے تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں اداروں کی طرف انہوں نے بات کی, تو ظاہر ہے فیصلہ کن نے کرنا ہے یار, فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا, تو ان کی طرف ہی وہ اشارہ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کو آپ جو کر رہے ہیں, جو فیصلے آپ دے رہے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ یقین کریں کہ یہ بھائی سر پہ چڑھ جائے گا. مطلب ان کے کہنے کا ویسے سر پہ چڑھے آپ عمران خان, وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے سر, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. یعنی وہ شاہ مقتدی صاحب جو مسلسل نال نہ لیں, اور انہوں نے ترلا پا کے اسد عمر نے ایاز صدر کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جناب ساڑھنا مذاکرات کرو. مذاکرات شروع ہوئے, وہ جناب واپس گیا شاہ مقتدی, بڑے پلے وہ نہیں گیا ذہن چ رکھنا, یہ کے پی کے کی حکومت کے پٹرول پہ گیا سر, آیا گیا, وہ سارا کچھ کے پی کے کی پولیس جو ہے اور کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سارا خرچہ عمران خان کا اٹھا رہی اس وقت. اس کی اے ٹی ایم جو ہے نا علیم خان اور جہانگیر ترین کے بعد وہ بنی ہوئی, تو وہ سارے کا سارا جو ہے خرچہ اٹھا رہی ہے. وہ مذاکرات کیے 2 دن سے یہ ترلے پا رہے سن سانو سیف ایگزٹ دے دیو, سیف ایگزٹ دے دیو, بات چیت چل رہی تھی. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا کہ نہیں سانو تاڑی کوئی لوڑ نہیں, ہم نے آپ کے ساتھ جتھے لے کر آپ آ رہے ہیں, ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا انہوں نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے سپریم کورٹ سے لے لی سر, اس سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. اب میں یہ آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں اس وقت, وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں. جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو 2-2.5 ہزار کے قریب بندہ ہے, اور ان کو جو کے پی کے کی جو پولیس ہے وہ ساتھ ہے اور وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اچھا جب وہ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے 2-3 ہزار کے ساتھ, تو اس کے بعد اسلام آباد کے اندر سے بہت سارے یوتھیے باہر آ جائیں گے, اور پھر چونکہ لائٹنگ از ایوری تھنگ والا سین ہے, تو لائٹ کے اندر پھر وہ جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا یا جو رولا رپا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس میں پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آ جائیں گے, کیونکہ جب پتہ ہو کہ یار اگو روکنے والا کوئی نہیں, سپریم کورٹ کی پروٹیکشن حاصل ہے, تو بہو جی جو مرضی کرو. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی گل نہیں جلسہ کرو, تو سر وہ جلسہ پھر انہوں نے کیا کہ انہوں نے گل آتی ہیں پڑھ کے. اب بلیو ایریا کے اندر جو ہے وہ جو آگ لگی ہے وہ سر آپ کے اور میرے پیسوں سے آگ جو ہے نا بجھنی ہے, کیونکہ جو فائر بریگیڈ جانی ہے بجھانے کے لیے وہ آپ کے میرے پیسوں سے چلتی ہے. ویسے وہ بجھانے گئی تھی, وہ یوتھیا نے ان بھی توڑتا پڑ کے. وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم انقلاب لینے آ رہے ہیں اور یعنی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنا ہے, وہ خانہ جنگی کیفیت اس وقت اسلام آباد کے اندر تقریباً جاری ہے. لاہور کے اندر بھی یہ جو لالک جان چوک ہے اور یہ جو لبرٹی ہے, یہاں پر یہ جو خواتین امیر گھروں کی اور بے تحاشا پیسے ہیں ان کے پاس, وہ تیار شیار ہوئی تھی 2-3 روز سے مسلسل. لاہور کے بیوٹی پارلرز جو امیر علاقوں میں ہیں وہاں پر بکنگیں جاری تھی. ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے میک اپ کے اوپر, کپڑے کے اوپر ہزاروں روپے لگائے. ویسے بھی خواتین کا شوق ہوتا ہے, مرد جڑے نے انہوں نے بھی بہو جی بڑے پیسے پوہے لا کے نوے کپڑے سوائے سن. امیر لوگوں کی بات کروں, میرے نال جڑا ماتڑ کوئی یوتھیا ہے وہ غریب آدمی ہوتے بیچارہ ویسے ہی چلا جائے گا نا اتنے. باقی جو ہے انہوں نے کافی پیسے خرچ کیے ہیں اور وہاں پر وہ اب جمع ہونا شروع ہو گئے, جس کو میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں. یہاں سے بھی پولیس سائڈ پہ ہٹ گئی, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سپریم کورٹ کا حکم ہے سر, سارے سیاسی کارکن چھوڑ دیں. انہوں نے کہا چھڑتے, انہوں نے حکم دے دیا کہ جناب کوئی قیادت گرفتار نہیں کرنی, بالکل کوئی قیادت گرفتار نہیں کرنی. لیکن سر وہاں پر جتنا گراؤ جلاؤ ہو رہا ہے, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, عام آدمی کی زندگی جس طرح سے متاثر ہو رہی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ رانا ثناء اللہ ذمہ دار ہے؟ کیا اس کا نواز شریف ذمہ دار ہے؟ کیا اس کی مریم ذمہ دار ہے؟ کیا اس کا شہباز شریف ذمہ دار ہے؟ نہیں. اب ذمہ داری کس کی ہے؟ جنہوں نے اجازت دیتی بہو جی ان کی ذمہ داری ہے.
اور ویسے آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حکم کسی بھی وقت واپس لیا جا سکتا ہے اگر آپ نے ان گائیڈ لائنز پہ عمل نہ کیا. اب سوچ رہے ہیں سارے اور دیکھ رہے ہیں کہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس چیز کا نوٹس کب لیا جائے گا اور یہ حکم جو ہے یا اجازت جو ہے جلسہ کرنے کی یہ کب واپس لی جائے گی. اس بات کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے ہر اس شخص کو جو پاکستان کے لیے ورڈ ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی کیا کہنا چاہیے, قائم رہنا چاہیے, جس کو اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ترقی کرنی چاہیے, یہاں پہ معیشت جو ہے بحال ہونی چاہیے, یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہونا چاہیے اور یہاں پر آئین پہ مکمل عمل درآمد ہونا چاہیے. سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اے والی شک ساڈے حق وچ ہے تے اے عمل کر دیو, اے والی شک ساڈے خلاف ہے تے اینوں باہر کڈ دیو. ایسے نہیں, مکمل عمل درآمد جو ہے نا اس کی اسپرٹ کے مطابق, اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی نہ سننے کو تیار ہے, نہ دیکھنے کو تیار ہے, نہ سمجھنے کو تیار ہے. لاڈلا ہے اور ماں کا لاڈلا بگڑیا ہوا ہے بہو جی. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ماں کے لاڈلے کے نرگے میں ہے, اور اسی لیے میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اداروں کی صورتحال دیکھتے ہوئے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے اور جو رویہ دیگر سائڈ سے سامنے آ رہا ہے اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہ کرے. ابھی انہوں نے مذاکرات کرنے تھے, ہو سکتا ہے دوبارہ ہو بھی جائیں, لیکن فی الحال جو وہاں سے آرڈر آیا ہوا ہے یا ہدایت آئی ہوئی ہے, کہا یہ کوئی لوڈ نہیں مذاکرات کرنے دی, انہوں کھلا چھڑ دیو, یہ جو مرضی کرتا پھرے, یہ ایکسپوز ہو جائے گا برے طریقے سے. کیونکہ تشدد اور جلاؤ گھراؤ جو ہے نا وہ کسی صورت کوئی بھی مہذب شہری تو برداشت نہیں کرتے, نہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. ہاں یوتھ یہ کر سکتے ہیں برداشت بھی اور اس کو اچھا بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن عام آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میاں صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پولیٹیکلی جو ہے نا ابھی مطلب زور کا دھچکا لگے گا اس کو, مگر دھیرے سے. وقت آنے پر جب بھی الیکشن ہوں گے لوگ اس بات کا بدلہ لیں گے. اور آج جیسے پنجاب کے اندر سے تو 500-600 بندہ ٹوٹل ایکٹیو سی, باقی 12 کروڑ دی آبادی دے جو 500-600 خان صاحب دا جانے سارے تے باقی اللہ اللہ خیری چلا ہے. کراچی کے اندر جو کے ٹی این ہے, کے ٹی این ایک ٹی وی چینل ہے, اس کے رپورٹر کو, ان کے کیمرہ مین کو, اور جو ہے اپنا سما ٹی وی علیم خان صاحب والا, ان کی رپورٹر زمزم سعید ہیں, ان کو مارا گیا, ان کی قمیض پھاڑی گئی, ان کا دوپٹہ چھین لیا گیا, ان کو اتنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہاں پر ایک جو پی ٹی آئی کے وہاں کے کوئی ہیڈ ہیں یا کوئی اہم آدمی ہیں, انہوں نے جا کے کہا کہ خدا کا واسطہ کڑی مار دینی چاہیے, چھڑ دے ہوں بس کرو. لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. بڑی مشکل سے دیگر میڈیا ورکرز نے اس لڑکی کی, نوجوان رپورٹر کی جان چھڑوائی, اور وہ جو تھا اپنا کیمرہ مین, ان تے بھائی مار مار کے انہوں نے برا حال کرتا, کیمرہ بھی توڑ دیا اس کا پکڑ کے, اور اتنا زیادہ تشدد کیا ہے. اچھا اب یہ خان صاحب جو ہیں وہ اے آر وائی کی نشریات پر کوئی پابندی شبندی لگی, پتہ نہیں, میرے گھر سے ہی جا رہے ہیں, لاہور میں میں رہتا ہوں, یہاں پر تو آ رہا ہے, یہاں پر تو نون لیگ کی پکی حکومت ہے نا سر. اوپر والد صاحب کی حکومت ہے, شہباز شریف صاحب کی, نیچے بیٹے کی حکومت ہے حمزہ شہباز کی. تو دونوں صورتوں میں یہاں پر تو بہرحال اے آر وائی آ رہا ہے, ہمارے آفس میں بھی اے آر وائی آ رہا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پہلے نمبر سے آ رہا ہے. اور ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جیو نہیں آ رہا یہاں پر, جس کو حکومتی چینل سمجھا جاتا ہے, وہ نہیں آ رہا میرے گھر میں, ٹھیک ہے. اے آر وائی آ رہا ہے اور پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. اچھا وہ اس طرح مارا گیا, اور اس پر کوئی آزادی اظہار کے لیے بات کرنے والی جو تنظیمیں ہوتی ہیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو جس کے صدر جو ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب ہیں, اور جو پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے, میں تو یہیں کی بات کروں گا, ان کے جو ابراہیم لکی صاحب صدر ہیں, یہ ناصر زیدی صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پی ایف یو جے کے, ان کی طرف سے ابھی تک مجھے تو کوئی بیان دکھائی نہیں دیا. ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے, کوئی ان کو بتا دے کہ جناب اے آر وائی کلا چینل نہیں ہے, آزادی اظہار سارے صحافیوں کے لیے ہوتا ہے, وہ دی آزادی اظہار تے سارے بڑے نس نس کیا اس ہو, تو اس پر بھی بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی آزادی اظہار دبائی جائے تو وہاں پر آپ کچھ نہ کریں اور وہاں پر خاموشی اختیار کریں. میں نے خود مذمت کی ہے, اور میں خود جو مقدمات درج ہو رہے ہیں صحافیوں کے خلاف, چاہے وہ جس طرح کے بھی صحافی ہیں, چاہے وہ انہوں نے پاویں اے بی سی آندھی ہے پاویں نہیں آندھی, چاہے انہیں الف ب آتی ہے یا نہیں آتی, یعنی اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر ہیں. یقین کیجئے صحافی بنے ہوئے ہیں, اینکر بنے ہوئے ہیں. اگر ان سے کہا جائے نا کہ اے بی سی سنا, تو کہیں گے کہ وڈی سناواں کہ چھوٹی سناواں. اس طرح کے بھی لوگ جو ہیں وہ چینلز کے اوپر موجود ہیں. بہرحال ہمت ہے سر, لوگ سنتے ہیں, ان کے فالوورز بھی بڑھے ہیں. ان میں سے ایک آدھا بندہ تو ایسا ہے, میں جانتا ہوں ان کو, کہ مجھے ایک دفعہ وہ ٹکر گئے
اسلام آباد میں گیا ہوا تھا کوسار مارکیٹ, یقین کریں ان کے ساتھ چائے پینا مشکل ہو گیا, اتنے بڑے لوگ انہوں نے تصویریں لوان آ گئے سن. تو خیر چلے, لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر ان کے ساتھ جو ہوا, اور لاہور میں فوٹوگرافرز کو مارا گیا, دنیا نیوز کا فوٹوگرافر ہے اس کو مارا گیا, ایک 2-3 کیمرہ مین ہیں ان کو مارا گیا, پی ٹی آئی والوں نے مارا, اور پولیس کی طرف سے بھی اللہ کے فضل سے کوئی ہاتھ ہلا نہیں رکھا گیا. تو جہے ساڈے طبقے کے لوگ ہیں نا سر, ادوں پاسوں کٹ کھا رہے ہیں, انہوں کا کوئی والی وارث نہیں. یہ حالات اس وقت پاکستان کے بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے 2 وائلیشنز کی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر جو کمٹمنٹ ان کے وکیل بابر اعوان صاحب نے دی تھی کہ ہم H9 پارک میں ہی رہیں گے, صریحاً اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے. دوسری بات, انہوں نے پورے ملک کے اندر دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے. اب اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ کس وقت سپریم کورٹ اس وائلیشن کا, اس جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا, اس کا نوٹس لے, اور پھر پتہ چلے گا کہ سر چیزیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی تک سیدھی ہیں. رائٹ آف اسمبل ہے سر, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن رائٹ ٹو ایجیٹیٹ نہیں ہے, اور وہ بھی خونی رائٹ ٹو ایجیٹیٹ تک اکا ہی نہیں گانا, بالکل نہیں ہے. قاضی فائز صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ فیض آباد دھرنے والا, وہ پڑھ کے دیکھ لیں, سپریم کورٹ نے اس میں یہ بات کی ہوئی ہے. اب جو 3 رکنی بینچ ہے انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ جناب آپ H9 پارک میں کریں. اتنی زیادہ ان کی وکالت کی ہے کہ وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں, بڑے سینئر رپورٹر ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو اب رپورٹر نہیں کہنا چاہیے, ان کو تو ایڈیٹر شیڈیٹر ہونا چاہیے تھا. بہرحال عبدالقیوم صدیقی صاحب جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور سپریم کورٹ کی ذرا نوازیوں اور کرم نوازیوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ مائی لارڈز, بس ایک بات رہ گئی ہے, یہ بھی بتا دیں ڈی جے بٹ نے گانے کون سے چلانے ہیں. یعنی اس حد تک وہ کہتے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, ان کے کہنے کا مطلب اس ٹویٹ میں یہ ہے کہ اس حد تک کرم نوازی جو ہے, محبت کا اظہار جو ہے وہ اس لاڈلے کے ساتھ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. لیکن اس لاڈلے نے چونکہ بگڑیا ہے, لہٰذا انہوں نے ان دی محبت نو بھی کسے کھاتے چ نہیں گڑیا. انہوں نے کہا جو میرا دل کرے گا وہ میں کراں گا. اب پاکستان کا جو کیپٹل ہے اس وقت وہ جس صورتحال کا شکار ہے اس کو ایگزیکٹلی بتاتے ہوئے تو سچی بات ہے مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, میرا ملک ہے. لیکن دیکھنے والے دیکھ بھی رہے ہیں, سننے والے سن بھی رہے ہیں, اور جو ہاتھ اس کو روک سکتے ہیں وہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ان میں کوئی غصہ آتا ہے, سننے والوں کے کان جو ہیں وہ پک جاتے ہیں, اور دماغ میں اندر کو اصل بات چلی جاتی ہے, کوئی عقل کی بات چلی جاتی ہے. اور جو ہاتھ روک سکتے ہیں وہ کب اٹھتے ہیں پاکستان کے مفاد کے اندر, یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل کی اچھی نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.